باپ اپنے اولاد کا ذمہ دار ہے، بیوی اپنے شوہر کے مال کی ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ نوکر اور غلام اپنے آقا کے مال کا دیکھ ریکھ کا ذمہ دار ہے، اور فرمایا ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، جو جس کی تحویل میں جو ذمہ داری دی گئی وہ اس کا راعی اور اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ اور ہم اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کے ذمہ دار ہیں، جتنے بھی نابالغ بچے اور بچیاں ہیں انہیں ابھی اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، اور انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا مستقبل کون سی صورت میں کامیاب ہونے والا ہے اور کون سی صورت میں ناکام۔ یہ ذمہ داری اور ان کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا ان کے ذمہ داروں کا کام ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو ایسی راہ پر لگاوے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد دیندار رہے، ایمان والا رہے۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ امت کے اندر ایک بہت غلط ہوا چل رہی ہے، دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں جن کو ابھی اچھی طرح چلنا بھی نہیں آ رہا، جن کو ابھی اچھی طرح سے اپنے لباس بدلنے بھی نہیں آ رہے، ان کو مائیں صبح نہلاتی ہیں، بہترین کپڑے پہناتی ہیں، اور ان کو وین میں بٹھا کر ایسے لوگوں کی نظر کر رہے ہیں کہ جو ان کو عیسائی بنا رہے ہیں، مسلمان نہیں عیسائی بنا رہے ہیں۔ یہ ایک اسکیم ہے اس وقت یہودیت اور نصرانیت کہ مسلمانوں کے اوپر ہم نے پہلے محنت کی، بڑوں کے اوپر محنت اگرچہ کامیاب ہوئی، ہم نے ان کا لباس اسلامی چھین لیا، انہیں پینٹ پتلون پہنانے دیا، ہم نے ان کے سر چھین لیے، وہ اپنے سر کے اوپر پورے بال نہیں رکھتے یا بالکل کٹواتے نہیں، بلکہ انگریزی بال چھٹوانے کے لیے انہیں ہم نے متاثر کر دیا اور ہم نے ان کے سر چھین لیے، ہم نے ان کی ٹوپی چھین لی، اور ہم نے ان کے کلیدار کرتے پائجامے چھین لی، حتیٰ کہ ان کے رہنے اور سہنے کے طور طریقے جو اسلامی تھے وہ ہم نے سب اس کے ختم کر دیا۔ ہم نے انہیں دعوت دی کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرو، کھڑے ہو کر کے پاخانہ کرو، تو ہماری اس تہذیب سے متاثر ہو کر انہوں نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، کھڑے ہو کر کے انہوں نے قضاء حاجت شروع کر دی۔ ہم نے اور آگے بڑھ کر کے انہیں دعوت دی کہ تم اب کھانا بھی کھڑے ہو کر کے کھاؤ، تو کھڑے ہو کر کے کھانے لگے۔ تمام چیزوں میں اسلامی تشخص، اسلامی طریقے کار ان کے پاس سے ہم نے چھین لیے۔ جب ہم نے دیکھا کہ اب یہ ہماری تہذیب سے متاثر ہو گئے تو ہم نے چپکے سے انہیں کہا کہ تم ہمیں اپنا دین بھی واپس کرو، اور دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھو بلکہ عیسیٰ مسیح کا کلمہ پڑھو۔ تو یہاں آ کر وہ بدعت گئے، کوٹ پتلون پہنے ہونے کے باوجود وہ بدعت گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو دے کر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اب مشیری والوں نے سوچا کہ ہم نے اتنی محنت ان پر کی، لیکن جب ایمان چھیننے کا نمبر آیا تو اس وقت یہ لوگ، یہ امت بھی ہم سے بدعت گئی اور ہماری بات کو ماننے پر تیار نہیں تھی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ غور کیا اور اتنا غور کیا کہ انہوں نے سوچا کہ اصل میں ایمان اس لیے نہیں یہ دینا چاہتے کہ یہ ایسی عورتوں کی گودوں میں پلے ہیں کہ جنہوں نے ان کو لوریاں دیتے ہوئے اللہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کے کلمات کے ساتھ انہیں لوریاں دی، اس لیے بچپن میں ان کے قلب کے اندر ایمان منتصب ہو گیا، اس لیے سب کچھ انہوں نے دے دیا لیکن ایمان دینے پر تیار نہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے کہ ان کا ایمان بھی چھین لے؟ انہوں نے دوسری اسکیم چلائی کہ جو چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں وہ ان کی ماں کے گودوں میں سے نکال اور ان کو نرسوں کے گودوں میں پلواؤ،
اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں بہترین قسم کی تعلیم سنہرے انداز میں دکھاؤ اور اس کے اوپر انہیں رولنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں، کیونکہ جب ان کا قلب صاف ہوگا تو ہماری مسجد ان کے ایمان کو سلب کرنے میں اور ان کے اندر عیسائیت کی چھاپ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب کل کوئی بڑے بنیں گے تو ان کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ایمان نہیں ہوگا۔ آج میرے دوست اور بھائیوں یہ جو اسکیم چل رہی ہے، آپ اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے جو نرسری اسکولوں میں جا رہے ہیں کل کو بڑے ہو رہے ہیں، یقینا ان کو ملازمتیں نہیں ملنے والی، ان کو کسی طریقے سے ملک کے اندر سرکاری ترقیات نہیں ملنے والی۔ یاد رکھو، اگر ملتی تو موجودہ لوگ جو ترقی یافتہ اور تعلیم میں کامل ہو گئے وہ کامیاب ہوتے اور انہیں ملازمتیں ملتی، ملازمتیں نہیں ملنے والی۔ تم اس دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے بچے آج ٹائی بائی کر کے اور بہترین قسم کی کوٹ پتلون اور بہترین قسم کی پوشاک پہن کر کے وین میں بیٹھ کے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ اتنا بڑا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہاں ہم سے ہمارے ایمان کے متعلق سوال کرے گا، ہماری چھوٹی چھوٹی اولاد کے ایمان کے متعلق بھی سخت سوال کرے گا کہ ہم نے یہ بچے تمہاری گود میں دیے تھے، تم نے ان کی ایمانی اعتبار سے کیا کیا، تم نے ان کا ایمان کتنا کھویا اور کتنا بنایا۔ آج دوستوں صبح کو ہمارے بچے ہماری ماؤں کی گودوں سے مسلمان بن کر کے وین میں بیٹھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ نرسری اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے۔ شام کو ہمارے بچے کافر اور مشرک بن کر گھر واپس لوٹ رہے ہیں۔ اسے اچھی طرح سے سمجھ، پھر کل کو اسی طریقے سے وہ اور مشرکانہ کام پر جائیں گے۔ آپ گھر میں ان کو مومن بنا رہے ہیں لیکن تمہیں سے زیادہ محنت ان کو مشرک اور ان کو عیسائی اور ان کو مشنری بنانے پر پوری طاقت لگ رہی ہے۔ اس لیے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول فرما گئے تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی رعیت کے متعلق سوال ہوگا۔ ماں باپ اپنے بچوں اور بچیوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے ایمان و کفر کے متعلق اور ان کے دیندار میں دین ہونے کے متعلق ان سے نہیں سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ اس لیے فکر کریں، سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو مومن بناؤ۔ اس لیے مدرسوں کی نظر کرو انہیں اور ان پر محنت کرنے والوں کو محنت کرنے کے لیے موقع دو۔ انہیں اتحیات سکھاؤ، گھر میں بھی انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے 6 کلمے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیج پر بھی بیٹھنے والے سب کے سب 6 کلمے سنا دینا، کسی کو یاد نہیں آتا۔ 6 کلمے کسی کو بھی یاد نہیں آتا، بس ایک کلمے تو اوپر اکتفاقی بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ بھی کسی کو یاد ہے، تیسرے پر آ کر کے اور چیزوں کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا کلمہ اور بہت کم لوگوں کو یاد ہے، 5واں کلمہ اور چھٹا تو کسی کو یاد نہیں، چھٹا کلمہ بھی ان کو کون یاد کرے گا، کون یاد کرے گا اور کون یاد کرے گا؟ اس کی فکر ہمیں سب کو کرنی ہے۔ ایمان کے بغیر جنت نہیں ملتی، ایمان ہی سے جنت ملتی ہے۔ نماز پڑھتے رہے اور ایمان نہ ہو جنت نہیں ملے گی۔ دخول جنت ایمان پر موقوف ہے، نماز پر موقوف نہیں ہے، حج پر بھی موقوف نہیں ہے، نہ کپڑوں پر ہے، اسلامی لباس پر موقوف ہے، ایمان پر۔ ہاں اعمال صالحہ سے جنت کے اندر منازل کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے ترقی ہوگی۔ نفس سے دخول جنت وہ ایمان پر ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اس زمانے میں ہمیں اپنے بچوں کو مومن بنانے پر محنت کرنی بہت ضروری ہے۔ بس یہ چیز آپ پورے جلسے کا خلاصہ اپنے ذہن میں بٹھا کر کے جاؤ۔ اپنے بچوں کو جن کی طرف سے ہم بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل کر کے بے ایمان بن رہے ہیں، ملحد بنتے جا رہے ہیں، اسلام کے اوپر کافروں سے زیادہ اشکالات اور شبہات پیدا کرنے والے بن رہے ہیں۔ ان کی فکر کریں، ان کی فکر کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مدارس اور مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں۔ مولوی عبدالکریم نے آپ کی بستی کے اندر بچوں پر محنت کی، پورا جلسہ الحمدللہ انہوں نے
بچوں کا سبق سنانے میں ہمیں